السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے ہمارے لیے سننے کا موقع فراہم فرمایا، ہمیں سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے مبارک دن کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں اس مدرسے میں، اس مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں ضروری رکھنی ہیں۔ اللہ سب سے پہلے میرے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 2024 عیسوی سال مکمل ہو چکا ہے، 2025 شروع ہو چکا ہے۔ جیسے 2024 مکمل ہوا، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن 2025 بھی مکمل ہو جائے گا، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان
دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر باقی رہنے والی کسی کی ذات ہیں تو وہ صرف ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے خالق، ہمارے مالک کی ذات ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ورنہ دنیا میں پیدا ہونے والی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور قیامت کا منظر اللہ پاک قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کریم سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو قرآن کریم کو سمجھ کر مابین پڑھنے کی کوشش کرو، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جس نے ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا، مقصد کے تحت زندگی ہم گزار رہے ہیں یا مقصد کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہمیں دیکھنا چاہیے، قرآن کریم سے محبت ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جن گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان گھروں میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں، ان گھروں میں جنات کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جادو کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، شیاطین ان گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں جن گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ پاک قیامت کا منظر بیان فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ آج دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لیں، ماں بہنیں ہم اپنی آنکھوں سے کئی جنازوں کو دیکھ چکے ہیں، اپنے کانوں سے کئیوں کے انتقال کی خبریں ہم نے سنی ہے، ہمارے محلے سے لوگ دنیا سے گئے ہیں، ہمارے شہر سے دنیا سے گئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی کئی رشتہ دار ایسے ہوں گے جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود دلوں میں سے دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود دلوں میں حسد ہے، دلوں میں جلن ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو فائدہ پہنچانے کو تیار نہیں، دوسرے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں۔ تو جب دنیا کی مختصر سی زندگی میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن قیامت آنی ضرور ہے، قیامت آنی ضرور ہے۔ اب قیامت کب آئے گی تو اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلانے سال میں امام مہدی آ جائیں گے۔ ہاں امام مہدی آنے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ دجال بھی نکلے گا لیکن کب نکلے گا اس کا کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ایک صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست اور بہت پیاری بات بیان فرمائی۔ یہ حدیث صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد موجود ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد موجود ہے، اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، تب تک دنیا کا نظام جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے اس وقت تک چلتا رہے گا۔ جب تک دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے، قیامت قائم فرما دیں گے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد تو ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ایمان والوں پر قیامت قائم نہیں فرمائیں گے، ایمان والوں کو انشاءاللہ قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہمارے ایمان کو بچا لے، ورنہ حدیث شریف میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ یعنی اعمال اتنے بگڑ جائیں گے، اللہ کو ناراض کرنے میں حد کروس کر جائیں گے، انہیں اپنے مسلمان ہونے کا خیال نہیں ہوگا، انہیں اپنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا خیال نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں دنیا والوں کی نظر میں تو وہ مسلمان کہلاتے ہوں گے، لیکن اوپر والے رب نے اس کے ایمان کے ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وقت میں سے برکت کا ختم ہو جانا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور ماں بہنیں ہم محسوس کر رہے ہیں، ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ یعنی وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، اور محبت اللہ نے رکھی ہے۔ عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، سونے سے بھی محبت ہوتی ہے، چاندی سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو مال سے محبت ہے، اور یہ محبت اللہ نے دلوں میں رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ سونے اور چاندی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نے کسی کو سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے سونا اور چاندی تمام کا تمام چلا جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو جتنا گیا ہے اس سے بھی ڈبل اللہ چاہے تو واپس آ سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دینے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ دینا چاہے تو جتنا گیا ہے اس سے بھی ڈبل واپس لانا کوئی ناممکن اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ لیکن سنو ماں بہنوں، ایک مرتبہ وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اب یہ 2024 کا سال کبھی ہماری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ آج کا دن 10/1/2025، یہ تاریخ اب ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ اسلامی تاریخ 9 رجب، یہ تاریخ ہماری زندگی میں 1446، یہ ہماری زندگی میں اب کبھی نہیں آئے گا۔ وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر وہ کبھی واپس آتا نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو وہ وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے کچھ سوالات کریں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں تمام کے تمام لوگوں کو جمع کریں گے، مرد بھی موجود ہوں گے، عورتیں بھی موجود ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین سوال کریں گے، او میرے بندو، او میری بندیوں، میں نے تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، زندگی میں تم پر ہزاروں احسانات کیے، سب سے بڑا احسان تم پر یہ کیا کہ تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما کر مسلمان بنایا، شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور تمہیں زندگی کا مقصد بھی سمجھایا۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تم نے مقصد کے تحت زندگی
گزاری ہے یا مقصد کو بھلا کر زندگی گزاری ہے، تمہیں تمہارے تہوار بھی سمجھائے ہیں، تمہارے درمیان میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بہت سے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے قیامت تک کے آنے والے امتیوں کی رہبری فرمائی کہ ہم کون سے دین پر چلیں گے، ہمارے تہوار کون سے ہیں، کھیل کود کے طریقے کون سے ہیں، ہم کون سا طریقہ اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، کون سا طریقہ اپنائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح فرما دی۔ ماں بہنیں، چونکہ میں صاف صاف بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ 14 تاریخ اترائن آنے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تہوار کن کا ہے کن کا نہیں ہے، جن کا اللہ ان کو مبارک فرمائے، مجھے اس پر کوئی بات نہیں کرنی ہے اور نہ مجھے اس پر کوئی بات کرنے کا حق ہے، بس آپ میرا اشارہ سمجھ جاؤ، شارٹ اینڈ سویٹ، یہ تہوار ہمارا نہیں ہے، ہمارا یہ تہوار نہیں ہے، تو جب ہمارا یہ تہوار نہیں ہے تو پھر ہمیں اس تہوار کو منانے کی بھی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ان کی اولاد ہے، ارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہو لیکن اولاد فرما بردار نہ ہو تو وہ پراپرٹی وہ کروڑوں لاکھوں روپے کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ باتیں ہماری بہنوں کے سامنے، ہماری ماؤں کے سامنے، مسجد میں ہم نے اپنے بھائیوں کے سامنے رکھی ہے، بات صاف صاف رکھی ہے۔ الحمدللہ بہت درجے تک یہ کم ہوتا چلا گیا ہے، بلکہ عقل مند کو ایک اشارہ کافی ہے۔ میں آپ کو شارٹ اینڈ سویٹ بات بتا دوں، چونکہ بہت ساری باتیں میں کھل کر آپ کے سامنے اس لیے کرنا نہیں چاہتا ماں بہنیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے، کیسا نہ کیسا یہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہم اپنا سوچیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھیل کود کے صحیح جائز طریقے بتلائے ہیں، جائز طریقے کا کھیل کود ہمیں بتلایا ہے، ہمارے تہوار ہمیں بتلائے ہیں۔ یہ پتنگ بازی جن کا تہوار ہے ان کو مبارک، کتنے نقصانات۔ ابھی ماں بہنیں آپ نے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو کو دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جل رہا ہے، وائر کو پکڑ کر جل رہا ہے اور بیچارہ زندہ رو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کچھ دن پہلے یا نگینہ مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو، 8-9 سال کا معصوم بچہ تھا، اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، وہ بیچارہ دوڑا اسے اندازہ نہیں ہوا اور رکشہ سے اتنا زور سے اس کا سر ٹکرایا کہ میرا دل پھٹ گیا۔ میں گاڑی پر چونکہ چل رہا تھا اس لیے میں کھڑا نہیں رہا، لیکن اس کے پاس دوسرے آ گئے اور اس کو بچایا، لیکن میں نے دیکھا ہے کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسجد نور کے پاس سے ایک مرتبہ گزرا تو ایک بچے کی پتنگ منہ پر آ گئی، تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا خاص طور پر اہتمام اس نیت سے کرو کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، المسلم من سلم المسلمون، اور ایک حدیث میں المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ ارے مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے مسلمان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے، ارے مسلمان کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو ہر ایک کو راحت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم ایسی تعلیم نہ دے بلکہ بچوں کو محبت سے سمجھائے، او پیارے بچوں تمہارا یہ کام نہیں ہے، بلکہ بچوں کو جائز طریقے کے کھیل بتلاؤ۔ میں اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے جو کھلونا وہ پسند کرتے وہ کھلونا ان کو لا کر دیتا ہوں، اسی نیت سے کہ اللہ یہ موبائل کی نوست سے بچ جاوے۔ تو جو کھلونا ہم بچے کو گناہوں سے بچانے کے لیے لا کر دیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ خرچ کرنا بھی نفلی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ تو کیا کہتے ہیں، مول صاحب تم کہتے ہو بات تو بالکل سچی ہے، لیکن ہمارے بچے تو مانتے ہی نہیں ہے۔ دیکھو وقت بہت کم ہے اس لیے میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ ہر ماں باپ کا موبائل سے روکتے ہیں۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہمارے رشتہ داروں میں کسی کو کہا کہ بھئی کیا تمہارے بچے کو پورے دن موبائل دے کر رکھا ہوا ہے اور موبائل سے تم اپنے بچے کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور میں آپ کو موبائل کی نوست کے بارے میں بہت سی مرتبہ یہ باتیں بتلا چکا ہوں کہ بچہ انگارہ پکڑنے دو، لیکن اگر بچوں سے دلی محبت ہے تو موبائل فون ہاتھ میں ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے بچے مانتے نہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، ماں بہنیں اللہ پاک نے ہر ایک کو اولاد دی ہے، اللہ اولاد کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو
جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور بہت سے ماں بہنیں پڑھی لکھی ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، جانتی ہیں نبیوں کی دعائیں قرآن کریم میں ملتی ہیں کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی ہے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی دعائیں مانگنا یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی، وہ عورت جو یہ چاہتی ہو کہ اللہ مجھے فرما بردار، نیک صالح، خوبصورت بیٹا عطا فرمائے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے، بڑھاپے کا سہارا بھی بنے، اور مجھے راحت پہنچائے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے، تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ یہ چھوٹی سی دعا کا پڑھنے کے اہتمام کی برکت سے اللہ پاک فرما بردار بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، جن کو اولاد اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، جن ماں باپ کو اولاد اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے اور ان کی اولاد ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو سب سے پہلے اللہ سے ہم معافی مانگے کہ ہمارے کسی نے کسی گناہ کی نوست کی وجہ سے اللہ پاک نے اولاد کو ہمارے کنٹرول سے باہر کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن کریم کی بہت پاورفل دعا، اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہو، کیا زبردست بات بیان فرمائیے۔ اور میں عورتوں سے کہوں گا، اگر تمہارا شوہر تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، دیکھو بہت اچھی بات بتلا رہا ہوں، مجھے ڈرے میری بیوی آئی ہوگی تو وہ سن لے گی تو شاید وہ مجھ پر یہ آزمائے گی، لیکن آپ کو بتلا رہا ہوں اگر تمہارا شوہر تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے اور اس آیت کریمہ کو پڑھو، وہ تمہیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تم پر ظلم کرتا ہے، تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تمہاری اولاد ہمیشہ تمہیں پریشان کرتی ہے۔ دیکھو دعا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی بہترین چیز مانگنے کو کہا ہے اور کتنی بہترین چیز مانگی گئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا میں اگر بیوی پڑھے تو اللہ پاک شوہر کو اس کا فرما بردار بنائیں گے، شوہر پڑھے تو بیوی کو فرما بردار بنائیں گے، اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ پاک اسے متقیوں کا امام بنائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے گی۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچے مانتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، میری 1.5 سال کی بیٹی ہے، مجھے اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہے، اور ہر ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، بیٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے۔ میری بیٹی 1.5 سال کی ہے۔ اب ماں بہنیں آپ نے بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں لائٹ جاتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ڈیجیٹل انڈیا ہے، اس لیے موم بتی اور یہ دیوے کا یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب تو ٹارچ آ گئی ہے، چارجنگ لائٹیں آ گئی ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لائٹ جاتی تھی تو موم بتی جلائی جاتی تھی، اور موم بتی سے کچھ نہ کچھ اجالا ہو جاتا تھا۔ اب موم بتی جل رہی ہو اور میری 1.5 سال کی بیٹی، جس کو یہ تو نہیں پتا ہے کہ یہ آگ ہے، وہ تو روشنی سمجھ رہی ہے، وہ تو لائٹ سمجھ رہی ہے، اور لائٹ سمجھ کر اس کو پکڑنے کے لیے جائے گی، تو میں کیا اس کو پکڑنے دوں گا؟ اور ماں بہنیں، اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہو 1.5 سال کا 2 سال کا اور وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے تو کیا پکڑنے دیں گے؟ آپ اپنے دل سے پوچھے تو ہمارا دل یہ کہے گا نا 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 نا، کیوں میرے بیٹے کو آگ میں جانے دوں، کیوں میری بیٹی کو آگ پکڑنے دوں؟ بلکہ بیٹی روئے گی تو اس کا رونا برداشت، بیٹا روئے گا تو اس کا رونا برداشت، ارے اور زیادہ ضد کرے گی، اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی، ہاتھ سے روکیں گے، اور زیادہ ضد کرے گی، ارے 2-3 تھپڑ مارنی پڑی تو مار لیں گے، بھلے 1.5 سال کی بیٹی کیوں نہ ہو، 2 سال کی بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ آگ میں ہاتھ ڈالنے تو نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارے معصوم بچوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ آگ ہے، ہمیں تو معلوم ہے نہیں آگ ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں تو جہنم کی آگ کی طرف کیوں دھکے مار مار کر بھیجتے ہو؟ آج ماں نے اپنی سہولت اس میں سمجھی ہے کہ میں اپنے بچے کو موبائل دے کے بٹھا دوں، میرا بچہ مجھے سکون سے کام کرنے دے رہے، ایسا تیرا کام گیا تیل لینے۔ میں بہت صاف بات کہتا ہوں ماں بہنیں،
یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، کام نہ ہو چلے گا، لیکن تم نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے لاپرواہی کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ پھر یہ امید نہ رکھو کہ تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ارے بچوں کا دماغ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اب میں اپنی بیٹی سے محبت کروں تو بیٹا فوراً کہتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، مجھ سے نہیں کرتے ہو، تو بچے تو بہت چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں میری یہ بات سننے کے بعد ہر ماں باپ نے، یعنی ہر بہن نے، یہاں بیٹھنے والی ہر میری بیٹی، ہر بہن، ہر ماں نے یہ نیت کی ہوگی کہ ہم بنتی کوشش تک اپنے بچے کو ان گناہوں سے روکیں گے، اپنے بچوں کو دور رکھیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ہم نے تو یہ سوچ لیا، لیکن ہمارے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں، اسکول کے لیے جاتے ہیں، مدرسے کے لیے جاتے ہیں، ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں، جب تک صحیح سالم واپس نہیں آتے ہیں تب تک ہمارا دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ کیا کرے، 24 گھنٹے تو بچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت سارے کام ہیں، بچوں کو کبھی اکیلے اسکول بھی بھیجنا پڑتا ہے، اکیلے مدرسے بھی بھیجنا پڑتا ہے، اکیلے ٹیوشن بھی بھیجنا پڑتا ہے، ہم ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین عمل بتلاؤں۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر قسم کھائی اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی میں بڑا پریشان ہو چکا ہوں، میرا دل بے چین اور بے قرار ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے بندے بتلاؤ تو صحیح، کیوں دل بے چین ہے، کیوں دل بے قرار ہے؟ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی ہمیشہ مجھے اپنا خطرہ لگا رہتا ہے کہ میری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری ذات کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو جائے، اور مجھے اپنے مال کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ میرا مال کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے، میرا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور مجھے اپنے بچوں کی ہمیشہ فکر رہتی ہے میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرے بچوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور مجھے اپنے گھر والوں کی یعنی اپنی بیوی کی بھی فکر رہتی ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات کو سنا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے، جیسے ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا بتلائی ہے اور صحابی سے فرمایا کہ وہ میرے صحابی اس دعا کو صبح میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو اور شام کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور ماں بہنیں ہو سکے تو اس دعا کو بچوں کو یاد کروا دینا چاہیے، بچوں کو پڑھوا کر ہی اسکول میں بھیجنا چاہیے، مدرسے میں بھیجنا چاہیے، ٹیوشن میں بھیجنا چاہیے۔ ایک مرتبہ صبح میں پڑھو، ایک مرتبہ شام کو پڑھو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا، معمول بنا لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ او اللہ کے بندے، تم آئے تھے، بڑے پریشان حال تھے، تمہیں ہر وقت اپنا خطرہ محسوس رہتا تھا، اپنے مال کا خطرہ لگا رہتا تھا، اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں تم بڑے فکر مند رہتے تھے۔ اب اس دعا کو تم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، صبح میں ایک مرتبہ پڑھنا، شام کو ایک مرتبہ پڑھنا۔ اب تمہاری دل کی کیفیت کیا ہے؟ اب تمہارے دل میں تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ صحابی کے الفاظ سنو، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یعنی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، رب العالمین کی قسم، وہ خطرہ میرے دل سے بالکل نکل گیا۔ اللہ نے مجھے سکون نصیب فرما دیا، اطمینان نصیب فرمایا۔ اب ہمیشہ میں مطمئن رہتا ہوں، میرے بچوں کی حفاظت کرنے والا میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرے مال کی حفاظت کرنے والا میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، میری بیوی کی حفاظت کرنے والا میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ دعا بہت آسان ہے، اگر آپ کو یاد ہو جاتی ہے یاد کر لو، یاد نہیں ہوتی ہے بعد میں کیسٹ سے سن کر یاد کر لو، لکھنا چاہو لکھ لو۔ بسم اللہ، یہ پہلا جملہ ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بس یہ چھوٹی سی دعا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی
بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، دینی دیکھو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان دیکھو۔ صحابی نے تو صرف اپنا خطرہ محسوس کیا، اپنے مال کا خطرہ محسوس کیا، اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا، اپنی بیوی بچوں کا خطرہ محسوس کیا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑی بات بتلا دی، ارے جان مال سے بھی زیادہ قیمتی تو تمہارا ایمان ہے، تمہارا دین ہے۔ تو صحابی کو تو ایمان کی حفاظت کا بھی نسخہ بتلا دیا، یعنی اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ پاک ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، دینی میرے دین کے بارے میں، ونفسی میری ذات کے بارے میں، وولدی میرے بچوں کے بارے میں، واہلی میرے گھر والوں کے بارے میں، ومالی اور میرے مال کے بارے میں۔ تو یہ چھوٹی سی دعا پڑھنے کا اہتمام کرو، صبح میں ایک مرتبہ، شام کو ایک مرتبہ۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ مسنون دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو۔ اور ایک چھوڑ دعا میں آپ کو پھر بتلاؤں، ہم بہت سی مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا کوئی امتی گھر سے باہر نکلے، باہر نکلتے ہوئے ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لے۔ چھوٹی سی دعا کون سی ہے؟ ہر ایک کو یاد ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹی سی دعا پڑھنے کے بعد اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے اسے خوشخبری سناتے۔ کیا خوشخبری؟ اللہ رب العالمین نے تیری حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تیرے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تیرے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور تمام تکلیف دینے والی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تجھ سے دور کر دیا، تمام مصیبت پہنچانے والی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تجھ سے دور کر دیا۔ اور ماں بہنوں، حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنائی جاتی ہے اللہ رب العالمین نے شیطان مردود کو بھی تجھ سے دور کر دیا۔ تو ہمیں یہ غلط کام نہیں کرنے ہیں، خود بھی پردے کا اہتمام کرو۔ ماں بہنوں، آج کی مجلس میں بہت شارٹ ٹائم ہے، بس ماں بہنوں 3 کام کی نیت کر لو۔ اگر یہ 3 کام تمہاری زندگی میں ہے، میں پہلے 2 کام کی نیت کرواتا تھا، اب 3 کام کی نیت کرو۔ 3 کام تمہاری زندگی میں ہے، دنیا والے تمہیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے تمہاری عزت کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میری بندی تو میری زمین پر رہ کر یہ 3 کام کرتی ہے، میرے نزدیک تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو، ہمیشہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، شیطان مردود کے حملے سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا، آخرت میں یعنی مرنے کا ہمارا جو سفر ہوگا، آخرت کا سفر ہوگا، آخرت کے سفر کے وقت بھی شیطان مردود کے حملے سے حفاظت ہو جائے گی۔ نماز پڑھیں گے روزی کے دروازے کھولیں گے، نماز پڑھیں گے زندگیوں میں سکون ہوگا، نماز پڑھیں گے سب سے بڑا انعام اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو دنیا والوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا ہے، اللہ رب العالمین پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکائے گا۔ تو پہلا کام 5 وقت کی نماز۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ برا سلوک مت کرو، کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کہہ سکتے ہو اس کے بارے میں بری بات نہ کہو۔ کما تدین تودان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین بڑے کریم بڑے رحیم، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہو میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا جیسا کہ تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں، 2 غلطیاں ایسی ہیں
جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، اس کو مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو۔ ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے۔ جب ظالم کی پکڑ ہوتی ہے تو ظالم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی تعویذ والا باپو نہیں چھڑوا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرو، اپنی ذات سے کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہماری ذات سے دکھی نہ ہونا پڑے۔ اور تیسرا کام مابین پردے کا اہتمام کرو۔ اسلام میں تمہارا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ قیمتی چیز کو آدمی کھلا نہیں چھوڑتا ہے بلکہ اسے چھپا کر رکھتا ہے۔ سونے چاندی کو کوئی آدمی کھلا نہیں چھوڑ دیتا ہے بلکہ اسے لوکر میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ عورت بھی قیمتی ہے، اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نے فرمایا، میرے محبوب تم اپنی بیٹیوں سے بھی یہ کہہ دو اور اپنی بیویوں سے بھی یہ کہہ دو کہ پردے میرے کا اہتمام کرے۔ تو ماں بہنیں، یہ اترائن کے موقع پر کوئی ایسی غلطی نہ ہونی چاہیے کہ چھت پر چڑھے اور بے پردگی ہو، نامحرموں کی نظر تمہارے جسموں پر پڑے اور اللہ کے تم گنہگار بن جاؤ۔ ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ بس یہ کچھ باتیں اللہ نے میرے دل میں ڈالی تھی، اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ اور آخری ایک بات، گھر میں تعلیم کو ضرور زندہ کرو۔ 5-10 منٹ اپنے موبائل کو رکھ دو۔ تعلیم کے بڑے فائدے گھروں میں دیکھنے کو ملے ہیں، بڑے فائدے تعلیم کے دیکھنے کے ملے ہیں، اور تمہارے معصوم بچے قرآن کی باتیں سنیں گے، حدیث کی باتیں سنیں گے۔ امید ہے ان کے کانوں پر وہ باتیں ٹکرائے گی، اگرچہ وہ بالکل سمجھتے بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے وہ نور ان کے سینوں میں منتقل ہو جائے گا، اور اللہ پاک انہیں تمہارا بھی فرما بردار بنائے گا، اللہ کا بھی فرما بردار بنائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ۔ اب کرواؤ، دعا کرو، ابھی اللہ کے راستے میں جانا ہے، لوگ تھوڑا مختصر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا حبیبنا صفینا مولانا محمد علیہ وسلم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین آمین آمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین آمین اماما آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین یا لطیف بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیر بخلقہ قلتم بی یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیف بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیر بخلقہ قلتم بی یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیف بخلقہ یا علیم بخلقہ یا خبیر بخلقہ قلتم بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنی باتیں ہمارے مولانا نے کہی گئی ہے اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری تمام ضروریات کو غیب سے انتظام عطا فرما۔ انہیں ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا، دین کی محنت پہ لگایا، موت اور صفات کے ساتھ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ ہر آفت بلا و مصیبت سے حفاظت فرما۔ بہت سو نے ہمارے دعا کا کہا ہے یا ہم پر ان کا حق ہے، ان سب کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ ہماری ماں بہنیں اپنے وقتوں کو قربان کر کے تیری نسبت سے تجھے خوش کرنے یس آئی ہے،
ان کا آنا قبول فرما، آمین، ان کا جانا قبول فرما، آمین، ان کے دکھ دردوں کو دور فرما، آمین، ہم آمین، سب کو مکہ مدینہ کی زیارت عطا فرما، آمین، اپنے اولادوں کو نیک بنا، اپنے شوہروں کو نیک بنا، تمام گھروں کے ہر آفت بلاؤ مصیبتوں سے حفاظت فرما، آمین، جو بے اولاد ان کو نیک سوالین اولاد عطا فرما، جو قرضدار ان قرضوں کو دور فرما، جو بھی جس لائن سے پریشانی کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر قبول فرما۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔